سن 48 سے لے کر آج تک بلوچستان کے قبرستان آباد ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں مایوسی ہے، نفرت ہے۔ ایک وقت تھا کہتے تھے کہ لوگ ناراض ہیں، لیکن آج لوگ بیزار ہیں۔ ان سب کے باوجود بھی جب سن 48 میں ایک ڈکٹیٹر تھا، ڈکٹیٹر ایوب خان، جب یہاں اسی طرح ایک مزاحمت چلی تو انہوں نے چند جملہ استعمال کیا کہ یہ چند شر پسندوں کی کارستانیاں ہیں، ہم نمٹیں گے۔ یہ چلتا رہا پورا دور۔ اس کے بعد جنرل مشرف آیا۔ جنرل مشرف نے کہا کہ یہ تو 3 سرداروں کا مسئلہ ہے، باقی سردار تو میرے ساتھ ہیں۔ اور پھر کہا کہ ایسے ہٹ کروں گا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر اکبر خان کو مار دیا۔ اس کے بعد جو آگ ایک بھٹک اٹھی پورے بلوچستان میں، وہی ڈکٹیٹر کا جو 3 سرداروں کی ان کو کارستانی کہتا تھا، تو پورے بلوچستان کو آگ میں دھکیل کے چلا گیا۔ اس کے بعد آج پھر ایک ایسا دور آیا ہے، پھر ایک کسی ڈکٹیٹر کا ایک نمائندہ کوئٹہ آیا۔ اس نے کہا کہ تو یہ جو بلوچستان ہے یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ مطلب وہی لہجہ، وہی تکبر، وہی غرور، بجائے کہ یہاں کے مسائل حل کرے، لوگوں کو عزت دے، بلوچستان کے مسائل کو سنجیدہ لے، یا لوگوں کی بات سنے، یا پارلیمنٹیرین کی بات سنے، کابینہ کی بات سنے، لوگوں کو عزت دے، یا جمہوریت کو عزت دے، یا قانون و آئین کو عزت دے، لیکن وہی تکبر، وہی غرور، وہی لہجہ جو جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل مشرف تک، پھر آج کا جو نام نہاد جمہوری دور ضرور ہے، لیکن آج بھی بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے۔ کوئی سنجیدگی بلوچستان کے حالات میں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ایپیکس کمیٹی والے اسلام آباد میں میٹنگ کرتے ہیں، وہ بھی اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمیں فوجی آپریشن کرنا ہے، اور یہ فوجی آپریشن ہی اسلام آباد سے، یہی باتیں ہمیں اسلام آباد سے اور پنڈی سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہاں جو ظلم ہے، جبر ہے، کئی سالوں سے ہمارے بچے لاپتہ ہیں، کہ یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کیا جائے، اس سوال سے کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ ہماری مائیں رمضان المبارک میں بھی سڑکوں پر تڑپ رہی ہیں، مر رہی ہیں، کوئی سنجیدگی نہیں ہے، بلک رہی ہیں، کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ کوئی بہن ہماری باہر نکلتی ہے تو ان کے چادر کھینچا جاتا ہے، ان کے دوپٹہ کھینچا جاتا ہے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، وجہ اصل مسئلہ ہے کہ اس کو حل کرے، مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کرے، اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ چوکوں چوراہوں پر عوام کی تذلیل جاری ہے، ظلم ہے، کرپشن ہے، کرپشن کمیشن خوری ہے، اقربا پروری ہے، ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی ہے، منشیات فروشوں کی سرپرستی ہے، مجرموں کی سرپرستی ہے، سیاست کو یرغمال بنایا ہے، قبضہ کیا ہے، پارلیمنٹ کو یرغمال بنایا ہے، کابینہ کو یرغمال بنایا ہے، عدالتوں کو یرغمال بنایا ہے، پورے میڈیا کو یرغمال بنایا ہے۔ آج بھی کوئٹہ پریس کلب محاصرے میں ہے، آج پھر کوئٹہ دارالحکومت کوئٹہ بند ہے۔ تو یہ آج کے جو حالات ہیں، یہی اسباب ہیں، یہی جو نوجوان آج، ہم تو مسلح تحریکوں کے حمایت نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ضرور کہ یہی نوجوان کل کیا مانگ رہے تھے؟ کل یہ پانی مانگ رہے تھے، کل یہ بجلی مانگ رہے تھے، کل ان کے مطالبات دیکھیں وہی آئینی قانونی مطالبات کر رہے تھے، آپ نے ان کو مارا، آپ نے پر تشدد کیا، آج علیحدگی مانگ رہے ہیں۔ غرور کا لہجہ بند کرو، بلوچستان والوں کو پاکستانی سمجھو، پاکستانی کی طرح ٹریٹ کرو، ہمیں کیڑا مکوڑا مت سمجھو، ہمیں تیسرے چوتھے درجے کا شہری مت سمجھو۔ یہاں بتہ خوری عام ہے، یہاں سیکورٹی فورس بتہ خوری کرتے ہیں، لیکن میرے نوجوان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو موٹر سائیکل کے اوپر بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو سفر کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہاں سرعام بتہ خوری اربوں روپے ماہانہ کمایا جاتا ہے، وہ بھی کہاں جاتے ہیں؟ اسلام آباد پنڈی کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہم خوار ذلیل ہیں، لیکن کوئی توجہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ ہم جو چیختے ہیں، ہم جو چلاتے ہیں، ہم تو پارلیمنٹیرین ہیں،
ہم تو ریاست کو مانتے ہیں، ہم آپ کے آئین کو مانتے ہیں، ہم آپ کے قانون کو مانتے ہیں، ہم اسی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، ہم آپ کے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن ہماری بات آپ مانتے ہیں، ہماری پالیسیوں کو آپ مانتے ہیں، ہمارے تجاویز کو آپ مانتے ہیں، آپ ہماری پالیسیوں ہماری باتوں کو آپ ویلیو دیتے ہیں، ہمارے جو تجاویز دیتے ہیں آپ ہمیں کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، پارلیمنٹرین کو بے عقل سمجھتے ہیں کہ یہ عقل ان کے اندر نہیں ہے، کوئی نہیں جانتے حالات کو، کوئی بلوچستان کو نہیں جانتے، پاکستان کو نہیں جانتے، پاکستان کو صرف ہم جانتے ہیں، صرف جس کے ہاتھ میں بندوق ہے پاکستان کو صرف وہی جانتے ہیں، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے صرف وہی عقل مند ہے، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے صرف وہی عقل کھل ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے، باقی سیاسی کارکن، سیاسی جماعت، سیاسی کارکن کوئی پاکستان کے حالات کو، بلوچستان کے حالات کو نہیں جانتا۔ آپ کی عقل نے آج بلوچستان کو اس حالت میں پہنچا ہے، تمہاری ان پالیسیوں نے آج بلوچستان کو پہنچا ہے، تمہاری یہ تکبر اور غرور نے آج بلوچستان کے اس نیچ پہ پہنچا ہے۔ تم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہو، بلوچستان کی قبرستان تم نے آباد کی ہے، تم نے اپنے آپ کو بڑے تعلیم یافتہ سمجھتے ہو، آج بلوچستان کو تباہ و برباد کیا ہے، بلوچستان کی قبرستان تم نے یتیم کر دیے، بلوچستان بچے ہمارے یتیم کر دیے، ہمارے بہنیں تم نے بے وقت، تمہارے عقلوں کی وجہ سے، تمہاری پالیسی، تم نے سیاسی کارکنوں کو دیوار پہ لگایا، تم نے حقیقی منتخب نمائندوں کے دیوار پہ لگایا، تم نے پارلیمنٹیرین کو عزت نہیں دی، تم نے سیاسی کارکنوں کو عزت نہیں دی، تم نے سیاسی جماعتوں کو عزت نہیں دی، تو عام لوگوں کو عزت نہیں دی، تم نے یہاں جبر کو کلاشنکوف کی بنیاد پر بلوچستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو سنبھالو بلوچستان کو، سنبھل رہے تم سے، سیکورٹی محفوظ ہے تمہاری، تم خود محفوظ ہو، تمہاری شاہراہیں محفوظ ہیں، تمہارے شہر محفوظ ہیں، تمہارے دیہات محفوظ ہیں، کوئی محفوظ نہیں ہے، یہ تمہاری وجہ سے، تمہارے غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ اس لیے میں آج بھی حکمرانوں سے کہتا ہوں، اسلام آباد کے حکمرانوں سے، کوئٹہ کے حکمرانوں سے، طاقتور طبقوں سے، ان سے کہتا ہوں یہ کلاشنکوف کی گالی اور گولی کی پالیسی ختم کرو، یہ طاقت کے بنیاد پر جبر کرنے کی پالیسی ختم کرو، مذاکرات کرو، بات چیت کرو، محبت کی زبان میں بات کرو، انصاف دو، ہمیں عزت دو، عزت کی جنگ ہے آج، غیرت کی جنگ ہے آج۔ ہماری بہنیں جو جیلوں میں ہیں ان کو جیلوں میں ڈال کر کے تم بلوچستان میں امن لانا چاہتے ہو۔ یہ بہنیں کیا چاہتی تھی؟ وہ اپنے بیسک بچوں کی بازیابی چاہتے تھے، وہ قانون کی بات کر رہی ہیں کہ قانون کے مطابق اگر میرے بیٹے نے جرم کیا ہو عدالت لے آؤ، عدالت میں پھانسی دلوا دو، مجرم میں پھانسی دلوا دو، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لیکن تم اپنے قانون پہ عمل نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہو، رٹ لگاتے ہو کہ ہم قانون کا ریٹ چیلنج نہیں ہونے دیں گے، تم روزانہ اپنے قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہو، روزانہ تو اپنے قانون کو پھاڑ رہے ہو، روزانہ اپنے اسی بنائے ہوئے قانون کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال رہے ہو، اور عام لوگوں کو، عام نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں کو تم کہتے ہو قانون پہ عمل کرو، آئین کے ریٹ لگاتے ہو، قانون کی تسبیح پڑھتے ہو ہمارے سامنے، لیکن قانون کو سب سے زیادہ توڑتے وہی جو قانون بنانے والے ہیں، جو قانون کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے میں آخر میں پھر آج کے جو بلوچستان کی حالت اس نیچ پہ پہنچے ہیں، میں اسلام آباد کے دہشت گرد حکمرانوں کو اس کا ذمہ دار تصور کرتا ہوں، میں پنڈی کے دہشت گرد حکمرانوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیتا ہوں۔ آج بلوچستان جو جل رہا ہے آگ میں، اس کا ذمہ دار اسلام آباد کے تکبر اور غرور کے حکمران، ان کو میں ذمہ دار قرار دیتا ہوں۔ اس لیے آخر میں جو میں وڈ سے لے کر کوئٹہ تک سردار اختر مینگل صاحب نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، جو جماعت اسلامی بلوچستان انشاءاللہ عقد و تحریک، ہم سب اس کی حمایت کرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات میں بر وقت ایک فیصلہ ہے، تمام سیاسی کارکنان، تمام لوگ اس ظلم اور جبر کے خلاف، تمام جمہوری لوگ، تمام سیاسی لوگ اس ظلم اور جبر کے خلاف ہمیں متحد ہونا ہوگا، ساتھ دینا ہوگا، یکجا ہونا ہوگا، تمام اختلافات بالائے طاق رکھ کر اپنی بہنوں کے لیے، اپنے چادر و چار دیواری کی عزت کے لیے، اپنے مسنگ پرسن کی بازیابی کے لیے، اور بلوچستان ہمارا گھر ہے، تو آج گھر میں آگ لگا ہوا ہے، آج بلوچستان کے لوگ مر رہے ہیں، آج ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہماری شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں، تو بلوچستان کے جتنے گھر والے ہیں، جتنے بڑے، جتنے مشران ہیں، جتنے سردار اور نواب، جتنے سیاسی جماعتیں، ان کو بیٹھ کر کے، تمام پارلیمنٹیرین کو بیٹھ کر کے ایک متفقہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں کو سخت فیصلہ سنانا چاہیے کہ بلوچستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔